پروگرام نیوز واچ بجٹ اسپیشل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عوام دوست بجٹ آئی ایم ایف کے سائے تلے بن پائے گا یا نہیں۔ عمر ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ عمر ایوب خان، آپ کی موجودگی اور ڈاکٹر سلمان شاہ کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ آپ چونکہ گزشتہ حکومت میں رہے ہیں، آپ کے پاس یہ پورٹ فولیو رہے ہیں، اور اس وقت اس گزشتہ حکومت میں ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل گئے، ان کے چنگل سے آزاد ہو گئے، اور اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، ہم بہت زیادہ یعنی کہ قرضہ بھی لیا اور اتنا زیادہ لیا، ہم اسی پہ بات کر رہے تھے۔ جی عمر صاحب۔ جی جاوید اقبال صاحب، جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ موجودہ حکومت کی فائنینس ٹیم میں مختلف وزارتیں آتی ہیں، اس میں زراعت آتی ہے، کامرس آتی ہے، آپ کی انڈسٹریز آتی ہے، فائنینس خود آتی ہے، پلاننگ کمیشن آتا ہے، مختلف وزارتیں، ٹیم ورک ہوتی ہے۔ صرف ایک حفیظ شیخ صاحب کمپیٹنٹ شخص ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر ندیم الحق بھی ہیں، پر یہ فائنینس ٹیم صرف اکیلا آدمی نہیں ہو سکتا۔ ایک کڑی میں آپ یا ایک بھی اس چین میں ویک لنک ہو تو وہ ساری کی ساری چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ اس لیول کے، اس کمپیٹنس کے نہیں ہے، اور ٹیم ورک جو ہے سیاسی طور پہ پولیٹیکل اکانومی میں وہ ایک دوسرے کے پیٹھ میں کھنجر جو ہے وہ زیادہ کھوب رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹربولنس ابھی تک کریٹ ہوئی ہے اکانومی میں، ہماری حکومت جب ختم ہوئی اس وقت ہم نے ان کو ایک بہت سالڈ اکانومی دی۔ آپ کی جو اکانومی ہے وہ 7.5% کے ریشو سے بڑھ رہی تھی، جی ڈی پی اس کا بڑھ رہا تھا، اکانومی کا حجم بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بریکیں لگا کے اس کو تباہ کر دیا۔ پاکستان نے جو آپ کے بانڈز فلوٹ کیے 30 سال کے، اس کے جو پریمیم ہے وہ تقریباً لنڈن انٹر بینک آفر ریٹ سے 1.5% زیادہ تھا۔ آج اس کی قیمت جو رسک پریمیم ہے وہ 10 اور 11% پہ جا رہی ہے۔ پاکستان ہمیشہ فرنٹ لائن سٹیٹ رہا ہے، افغان جہاد میں ہم لوگ رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہماری جنگیں سیاچن کی ہوئی ہیں، کارگل ہوئی ہے، باقی یہ ساری چیزیں مارکیٹس جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتی ہیں اپنی کیلکولیشن میں۔ جو چیز اس وقت پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا المیہ ہے وہ آپ کی مس گورننس اور کرپشن۔ اس دو چیزوں نے ہمیں دیمک کی طرح چاٹ دی ہے۔ آپ کی پنجاب حکومت دیکھیں، 32 سال بعد سب سے پہلی بار یہاں پہ خسارہ آیا ہے، اور اسٹیٹ بینک نے بھی ان کو کہا ہے کہ جی آپ چھٹی کریں، آپ کو ہم لوگ اوور ڈرافٹ فیسلٹی نہیں دیتے ہیں۔ آپ مرکزی حکومت دیکھیں، یہاں پہ قرضوں کی شرح، ہم لوگ جس وقت حکومت میں تھے تقریباً 4000 ارب روپے تھے، انہوں نے اس حجم کو دگنا کر دیا 2 سالوں میں، دگنے سے بھی زیادہ کر دیا۔ تو وہ ایک کہتے ہیں ایک بلیک ہول انہوں نے بنا دیا، کوئی معلوم نہیں کہ وہ قرضہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ عمر صاحب، یہ قرضے پہ ہی ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فگر اگر ہم دیکھیں، یعنی 2000 سے لے کے 2007 تک جو قرضے تھے، یعنی آپ حکومت میں تھے، وہ قرضے کم ہوئے تھے، آدھے رہ گئے تھے، پبلک ڈیٹ جو تھا وہ 55%، اور جو بیرونی قرضوں کا جو حجم تھا 66% سے 28.2% ہو گیا تھا۔ لیکن 2007 سے 2010 تک جو ہمارے قرضے تھے 40 ارب ڈالر تھے، وہ یعنی کہ 60 ارب ڈالر، اگر آج کی فگر کی ہم بات کریں 60 ارب ڈالر ہو گئے۔ جو پبلک ڈیٹ تھا وہ 4814 سے 8922 ارب روپیہ ہو گیا، یعنی 4108، اور وہاں پہ 20 بلین ڈالر، یہ 20 بلین ڈالر کیسے آئے، کہاں گئے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے عمر نے پہلے کہا کہ جب 2007-2008 میں بجٹ میں 4-5 بلین ڈالرز جو تھے، جو کیپٹل مارکیٹ سے آنے تھے، جو حکومت اس وقت نے اس کو بند کر دیا، اور آپ چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس، اور اس سے پہلے آپ نے ایک بہت بڑا فرینڈز آف پاکستان کا قصہ کہانی شروع کی، کبھی کہا کہ پلان اے ہے، بی ہے، سی ڈی، تو کچھ بھی نہیں جب ملا تو آپ اپنے گھٹنوں کے اوپر آپ گئے آئی ایم ایف کے پاس۔ بائی دیٹ ٹائم یہاں سے کیپٹل فلائٹ ہو چکی تھی، پاکستانی جو انویسٹر تھا وہ دبئی اپنا پیسہ لے کے جا چکا تھا۔ اس کے بعد جو فورن انویسٹر تھا جو پاکستان میں انویسٹ کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جس دن ہماری حکومت کے لاسٹ ویک تھا، ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا تھا یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، 5 بلین ڈالر کا وہ پروجیکٹ تھا خلیفہ پوائنٹ پہ آئل ریفائنری کا، اینڈ دیٹ واز اے سمبل آف آور گورنمنٹ کہ یہ انویسٹمنٹس جس طریقے سے پاکستان میں آ رہی تھیں، اس دن کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے۔ سب انویسٹر جو ہیں یہاں سے اڑ کے چلے گئے ہیں، اور پاکستان کا اب کوئی نام نہیں لے رہا۔ اس کی جو نقصان جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کو قرضوں سے ریپلیس کر دیا ہے۔
جو چیز نان ڈیٹ فورن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آ رہی تھی، ہمارے ریزروز کو بلڈ اپ کر رہی تھی، ہماری کیپیسٹی کو بلڈ اپ کر رہی تھی، ریفائنریز بن رہی تھیں، اس کو ختم کر کے آپ نے قرضے لینے شروع کیے، اور آج کا جو ریزروز ہیں 15 ارب کے، اب ہم کہتے ہیں ہمارے ریزروز دوبارہ ہو گئے ہیں، وہ سارے کے سارے قرضوں کی بیسس پہ ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ہم قرضوں کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ سارے ریزروز قرضوں، جب ہمارے 15 ارب کے ریزروز تھے اس وقت قرضے صرف 40 ارب ڈالر کے تھے، اب 15 ارب کے ریزروز ہیں اور 60 ارب ڈالر کے قرضے ہیں، یعنی کہ آپ نے نہ صرف وہ اپنے ریزروز کو نیچے کیا، پھر ان کو اوپر قرضوں سے کیا، اور دیٹ از ناٹ اے سسٹینیبل تھنگ، اور آج تک آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بحال نہیں ہوئی۔ آپ کو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہماری لاسٹ اسٹیٹسٹکس تھی ہماری گورنمنٹ کی، وہ 24% تک ہم پہنچ گئے تھے، اب وہ 16% پہ آئی۔ اتنی بڑی ڈراپ جو ہے پاکستان کی 40 سال کی پچھلی ہسٹری دیکھ لیں، اس میں نہیں ہوئی، شروع میں تو اسٹیٹسٹکس ہی نہیں تھے۔ سو یہ ایک کیٹاسٹرافک، جسے کہتے ہیں ڈسٹرکشن آف دی اکانومی ہوئی ہے، اور اب ہمیں یہ ساری چیزوں کو ریورس بھی کرنا ہے۔ ہم نے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر بنانا ہے، ہم نے اپنے ڈومیسٹک انویسٹر کو انکریج کرنا ہے، وہ انویسٹ کرے، ہماری ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ ہو، انڈسٹری میں، سب طرف، بٹ اس کا جو کی طریقہ ہے کہ حکومت کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، حکومت کی پالیسیز کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، اور گورننس کے جو ایشوز آ رہے ہیں، روزانہ آپ اخبار اٹھاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کبھی اسٹیل مل میں یہ ہو گیا، فلانی جگہ پہ وہ ہو گیا، وہ کمپنی جو ہے اس کو لوٹ کے لے گئے ہیں، اور اب انکوائریز ہو رہی ہیں اور ایف آئی اے جا رہی ہے۔ سو آئی تھنک کہ اب ہمیں اکنامک ایریا میں واپس آنے کے لیے اپنی وہ کریڈیبلٹی کو بحال کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک وہ نہیں کریں گے تو یہ کام چل نہیں سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کرتے ہیں، آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ جناب سرتاج عزیز نے۔ بہت بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آخر وہ حالات کیا تھے کہ جن کی بنیاد پہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور کیا یہ ضروری تھا کہ ہم اتنی بڑی اماؤنٹ لے لیتے؟ اگر ہم 1990 کی بات کریں تو اس میں ہم نے جو 100% کوٹے کے حساب سے 1.5 بلین ڈالر لیے تھے، لیکن کیا ہمیں اس چیز کی اس قدر ضرورت پڑ گئی کہ ہم یعنی آلموسٹ 750% سے بھی بڑھ گئے اور ہم نے 11 ارب ڈالر کا پروگرام ان سے لے لیا؟ اصل میں جی اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے جس پہ ابھی شاہ صاحب بھی اور میوب صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہ کچھ تاثر دینا کہ جب ہم گئے تو سب کچھ ٹھیک تھا اور ہمارے بات خراب ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی پالیسی تھی اس میں گروتھ تو بڑی، لیکن وہ گروتھ کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی زیادہ ہوا، کیونکہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ امپورٹ انٹینسو تھی۔ آپ گاڑیوں کے لیے قرضے دے رہے ہیں، ریفریجریٹر کے لیے دے رہے ہیں، تو ٹیلی کام کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ سب میں جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 2005-06 میں، یعنی نئی حکومت کے آنے سے 2 سال پہلے 12 ارب 16 ارب، اور آخری سال جو ان کا تھا 2007-08 اس میں 20 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا۔ تو کچھ تو خیر وہ کور ہو گیا نان ٹریڈ فلو سے، لیکن وہ وہاں سے یہ ہیمریج شروع ہوا۔ اس طرح فسکل ڈیفیسٹ جو تھا 2007-08 میں 7% تک چلا گیا تھا۔ تو نئی حکومت کو یہ دونوں جو گیپ تھے، ڈیفیسٹ تھے، یہ ورثے میں ملے۔ اس کے بعد پھر تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور خوراک کی قیمتیں بڑھ گئیں، جس کی وجہ سے وہ مزید کمپلیکیشن ہوگی، سرکولر ڈیٹ کا پیدا ہوا، جس سے ڈیفیسٹ جو ہے وہ اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد حکومت نے کوشش کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ یہ 20 ارب ڈالر کا ڈینٹ تھا ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں، ہمارے ریزرو جو تھے وہ صرف بانڈ کی وجہ سے نہیں تھی، وہ اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے تھی، وہ 16 ارب سے کم ہو کے 6 ارب پہ آ گئے۔ اب اس کے بعد حکومت نے کوشش ضرور کی کہ فرینڈز آف پاکستان سے ہمیں پیسے ملے، لیکن اس کا جو پولیٹیکل ان کی اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ تو آئی ایم ایف کے پاس جب گئے تو پہلے 7.5 ارب کی بات ہو رہی تھی، اور یہ خیال تھا کہ باقی 4-5 ارب ہمیں فرینڈز آف پاکستان سے مل جائے۔ جب وہ پتہ چلا کہ نہیں، وہ ایڈیشنل نہیں ہے، تھوڑا بہت ایڈیشن ہے سعودی عربیہ کا اور ایک اور کا، اور وہ ہمیں، تو پھر آئی ایم ایف نے کہا جی کہ وہ گیپ بھی اب آئی ایم ایف سے پورا کرے۔ تو آئی ایم ایف نے 11.6 کیا، بھی مزار ہے، سارا تو ملا نہیں ہے، اس میں جو مجبوری تھی یہ تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیشہ اسٹیبلائزیشن کا ہوتا ہے اور لو گروتھ کا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس سے بے روزگاری بھی بڑی ہے اور غربت بھی بڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے وجوہات۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا میں کمنٹ لوں گا، لیکن چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ ہی کے کمنٹ سے شروع کریں۔